اللہ اللہ۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کریں کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، وغلظ علیہم اور سختی کریں ان پر، ومأواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا، ایسے ہی منافقوں سے، لیکن کافروں کے ساتھ جہاد تلوار کے ساتھ تھا کہ تلوار کے ساتھ کافروں کو ختم کیا جاتا تھا، ان کو قتل کیا جاتا۔ اور منافقوں کے ساتھ جہاد، جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ ہم کافروں کو جا کر تلواروں سے مارتے ہیں، اور یہ جو ہمارے یہاں اپنے مدینہ منورہ میں منافق بیٹھے ہیں تو ان کو کیوں نہ ہم قتل کریں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان کو تلوار سے نہیں مارنا، ان کے ساتھ زبان کا جہاد ہے۔ تلوار کے ساتھ اگر ہم ان کو ماریں گے، چونکہ منافق وہ تھے جو بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے، تو ظاہر ہے وہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو شمار مسلمان ہی ہوتے تھے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ یا رسول اللہ یہ لوگ منافق ہیں، دل میں ان کے کفر ہے، لہٰذا اگر ان کو تلواروں سے مارا جاتا تو تأثر یہی بیٹھ جاتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمدً قتل اصحابہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، کیونکہ بظاہر تو کلمہ پڑھتے تھے۔ اس لیے فرمایا منافقوں سے جہاد ہے، لیکن زبان کا جہاد ہے، ان کو زبانی طور پر ان کو شکست دیں، ان کو غلط قرار دیں۔ آگے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں 3 مثالیں بیان کی ہیں، اور ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نسبت، اگر مجھے بہت بڑی نسبت حاصل ہے تو کیا اس نسبت کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ کہ اگر اس کا ایمان بھی نہیں ہے، نیک عمل بھی نہیں ہے؟ تو اس حوالے سے قرآن پاک کی ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی کہ نسبت محض کام نہیں آتی، کہ محض نسبت ہو اور اس کے ساتھ نہ ایمان ہو اور نہ ہی نیک عمل ہو، تو صرف نسبت کی بنیاد پر کوئی یہ سمجھے کہ میں بخشا جاؤں گا اور میری جو ہے بخشش ہو جائے گی، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پر سید ہوں، ہاشمی ہوں، قریشی ہوں، اپنے آپ کو بہت بڑی برادری کا سمجھتا ہے، لیکن نہ ایمان ہے اور نہ ہی نیک عمل ہے۔ تو جب نہ ایمان ہے نہ ہی نیک عمل ہے تو اس کی بنیاد پر اب وہ یہ مت سمجھے کہ میں صرف نسبت کی وجہ سے ہی میری بخشش ہو جائے گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے بھی لعنت کی ہے اور میں بھی لعنت کرتا ہوں۔ 6 شخص ایسے ہیں جن میں سے ایک فرمایا وہ شخص ہے جو میری برادری سے ہے، برادری کا مطلب میری نسل سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری نسل کا آدمی ہے، یعنی وہ سید ہے، اور وہ سید ہو کر دین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایمان کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو دین کا محافظ ہونا چاہیے تھا کہ میرے نسل کا آدمی ہے اور وہ دین کے خلاف چل رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑا مجرم ہے۔ تو فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، میری بھی لعنت ہے، حالانکہ وہ نسبت دیکھیں سید، لیکن فرمایا کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں وضاحت کی ہے کہ دیکھیں 2 عورتیں ایسی گزری ہیں جو نبیوں کی بیویاں تھیں۔ نسبت کتنی بڑی ہے کہ نبی کی بیوی، ایک نوح علیہ السلام کی بیوی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی۔ اب نوح علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ باوجود اس کے کہ شوہر صرف نیک آدمی نہیں، نبی ہے، لیکن جب بھی وہ تبلیغ کرتے تو یہ ان کے خلاف بات کرتی، کہتا میرا شوہر تو مجنون ہے، اس طرح کی باتیں کرتی۔ تو ہوا کیا، اسی طرح کرتے کرتے وہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ جہنم میں داخل ہونے کا حکم ہوا کہ ان کو جہنم میں داخل کرو۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اب بیوی ہونا کتنی بڑی نسبت ہے کہ نبی کی بیوی، لیکن کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، تھیں وہ دونوں ہمارے 2 بندوں کے ماتحت جو نیک تھے،
فخانتاہما، تو ان دونوں بیویوں نے خیانت کی ان سے، مذہبی خیانت کی، مذہبی خیانت کی کہ ان کے عقیدے کو تسلیم نہیں کیا، تو لہذا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، پھر نہیں فائدہ دیا ان دونوں نبیوں نے ان دونوں بیویوں کو اللہ کے سامنے کچھ بھی، کوئی فائدہ نہیں ہوا نبی کی بیوی ہونے کا۔ وقیل ادخل النار مع الداخلین، اور کہا گیا داخل ہو جو تم دونوں عورتیں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ، کہ جہنم میں داخل ہو جائے۔ جب تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں، تمہارے اعمال ٹھیک نہیں، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس میں دیکھیں کتنا بیوی کا اور عورت کا کتنا اثر ہوتا ہے اولاد پر۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی مومنہ تھی اور نیک تھی، اس سے جو اولاد ہوئی ہے اس کا نام ہے سام، حام، یافس، یہ تینوں مسلمان ہوئے اور انہی سے پھر آگے نسل پھیلی ہے۔ دوسری بیوی کافرہ تھی، اس سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا کنان، اور کنان جو ہے یہ کافر ہوا۔ تو بیوی کا جو ہے اولاد پر کتنا اثر پڑتا ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، عام طور پر شادی 4 وجہ سے کی جاتی ہے، مال کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، اور چوتھی وجہ ہے دین کی وجہ سے۔ لیکن فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تم کوشش کرو کہ تمہیں کامیابی ملے دین کی وجہ سے، کہ تم دیندار عورت جب گھر میں لاؤ گے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، مسلمان ہوگی، نیک عمل کرنے والی ہوگی، خود بخود اولاد پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں نوح علیہ السلام کی جو بیوی مومنہ تھی اس کے تینوں بیٹے مومن ہوئے۔ اب یہ نسبت بڑی تھی اور اچھی تھی، لیکن خود اچھی نہیں تھی، لہذا جہنم میں گئی۔ اب دوسری مثال وہ دینے لگے اللہ تعالیٰ کہ نسبت بری ہے لیکن خود اچھے ہیں۔ وہ مثال کیا دی ہے، ترجمہ میں کرتا ہوں آیت کا، فرعون کی بیوی۔ اب فرعون کی بیوی نسبت کتنی بری ہے کہ فرعون اتنا بڑا کافر کہ جو صرف کافر ہی نہیں، جس نے کہا میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، لیکن بیوی آسیہ نام تھا، تو باوجود اس کے کہ نسبت اس کی تو بہت بری تھی لیکن خود مومن تھی اور نیک تھی۔ اتنی نیک جب فرعون کو پتا چلا کہ یہ میرے گھر میں میری بیوی ہو کر موسیٰ پر ایمان لے آئی ہے، تو اس نے اس کو دھمکایا، ڈرایا۔ تو اس کی بیوی نے کہا جو تو نے کرنا ہے کر لے، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے ذو الاوتاد، میخوں والا، کہ یہ ہاتھوں کے اندر کیل ٹھونک دیتا تھا جس کو مجرموں کو سزا کے طور پر۔ تو جب اس کی بیوی نہیں مانی تو اس کی اپنی بیوی کو اس نے اسی طرح میخیں ٹھوک کر تکلیف پہنچائی، اور اسی تکلیف کے عالم میں وہ شہید ہو گئی۔ تو اب بظاہر بذات خود وہ چونکہ نیک تھی، تو نسبت بری بھی ہو تو پھر بھی فائدہ ہو۔ تو فرمایا یہ مثال بیان کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، کہ ایمان والے ہیں، خود ایمان ہے، ان کے لیے مثال یہ ہے فرعون کی بیوی۔ جب کہا اس نے اپنے پروردگار کو کہ ربی بن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے پروردگار بنا لے میرے لیے ایک گھر اپنے پاس جنت میں، ونجنی من فرعون، اور اس نے کہا نجات دے دے مجھ کو فرعون سے، وعمل اس کے عمل سے، ونجنی من القوم الظالمین، نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نجات دی اور جنت میں اس کو مقام عطا کیا۔ اب دیکھیں نسبت بری تھی لیکن خود اچھی تھی تو نجات ہوئی۔ اور تیسری مثال وہ بیان کی کہ خود نیک ہے، نسبت نہ بری ہے نہ اچھی ہے۔ وہ مثال ہے حضرت مریم کی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، چونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی، نسبت کوئی نہیں لیکن بذات خود نیک تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی۔ فرمایا مریم جو بیٹی تھی عمران کی، وہ جس نے حفاظت کی اپنی شرمگاہ کی، بس پھونک دیا ہم نے اس میں اپنی روح سے، وصدقت بکلمات ربیہا، اور تصدیق کی اس نے اپنے رب کے کلمات کی، وکتبی، اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین، اور ہوگی وہ فرما برداروں میں سے۔ تو خلاصہ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مثالوں کو بیان کر کے بتایا کہ محض نسبت پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جاؤ، نسبت کا فائدہ ضرور ہوگا لیکن جب خود بھی انسان نیک ہو اور ایمان والا، کیونکہ جب ایمان ہوگا، نیک عمل ہوگا، تو پھر نسبت کا مطلب ہے کہ نور علی نور کام ہوگا، اب اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔